بچے بہت زیادہ پریشر میں ہیں بلنگ کی وجہ سے، اور سماجی اور معاشرتی پریشر، یہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہر اسکول کا بچہ. کل میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ابھی وہ 9th کلاس میں ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ میں 2 سال ایسے تھے میری زندگی میں کہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا. یہ 9th کلاس کا بچہ اپنا ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ زندگی میں میرے 2 سال ایسے تھے کیونکہ مجھے اتنا بلنگ کیا گیا، اور اگر میں کوئی بھی اچھی بات کرنا چاہتا تھا یا کسی کو لڑائی سے روکنا چاہتا تھا یا لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات کرتا تھا تو مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیس کرنی پڑی. اس نے مجھے بہت ڈپریس کر دیا، اور مائیں بھی یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ بچوں پہ بلنگ کا پریشر بہت زیادہ ہے. فائزہ بڑی گہری بات کی آپ نے، بہت بڑا پرابلم ہے بلنگ کا. میں یہ کہتی ہوں کہ جس قوم کے سیاستدان ایک دوسرے کی بلی کریں گے اس قوم کے بچے کیا سیکھیں گے، اور جس قوم میں تعلیمی اداروں میں اساتذہ ایک دوسرے کی بلی کریں گے، جس خاندان میں بڑے ایک دوسرے کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے بچے کو آپ نے سکھایا کیا ہے. ماں کی گود میں بلنگ، خاندان میں بلنگ، نیبرہڈ میں، پھر آپ اوورآل دیکھیں تو جب اسکول میں جاتے ہیں تو سارے بچے ہی اسی طرح کے رویے والے ہوں، تو بچے سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہیرو وہ ہے جو دوسرے کو بلی کر سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس اسکول میں کوئی بچہ بلنگ کرتا ہے، میں یہ کہتی ہوں اس تعلیمی نظام کو بند کر دینا چاہیے. اسکول چلانے کا کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ اگر انسانوں کی اتنی تباہی اکر ہو رہی ہو. اساتذہ اس بات یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن میں کہتی ہوں اس پہ اور تھوڑا، میں نے دینی اداروں میں دیکھا ہے کہ ٹیچر بچے کو اس کے سامنے بیٹھ کے ٹانٹ کر رہا ہے، یعنی ٹیچر بھی بلنگ کر رہا ہے انفارچونیٹلی. یعنی آپ کا پیئر پریشر تو ہے ہی ہے، لیکن اب میرے سے ایک آدھے دن پہلے کسی ینگسٹر نے بات کی اور وہ دین کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کے کہ آپ نے تو وقت بھی ضائع کیا اور آپ نے ہمارا بھی، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ آئندہ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھے بھی. یعنی مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی پھر اصلاح کا مارجن کدھر ہے؟ پھر مسلمانوں کو مسلمان بنانا کون سا بڑا کام ہے؟ فائزہ میں یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انسٹرکشنز دی ہیں، ایک سروے کرائیں پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک کہ وہ کون ہے جس کو یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہدایات دی، اور ہمارے نبی نے اس بارے میں کس طرح سے اصلاح کی تھی. کسی کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی. آپ اگر اوورآل کیریکٹر دیکھیے نا تو کیریکٹر میں یہ بات نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. کتنا زیادہ یہ مذاق اڑانا کبھی فیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ کہا، اس موقع پر جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جسٹ امیجن، اتنی بڑی جاہلیت ہے. ڈگریاں لے لیجئے، آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں، رہیں گے تو جاہل ہی، پریکٹیکلی جاہل ہے اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول نہیں سیکھے. اور میں یہ کہتی ہوں چلیے آپ دین کے حوالے سے اگر پریشان ہوتے ہیں نا، مجھے یہ بتائیے یہ انسانیت ہے کہ ایک انسان اٹھے اور دوسرے انسان کو جینے کے قابل نہ چھوڑے، اسے ذہنی مریض بنا کے رکھ دے؟ کیا اس کے لیے سزائیں نہیں ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں جیسے ہمارے یہاں فائر وال لگ رہی ہے، بلنگ کو روکنے کے لیے ممکن ہے بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں، لیکن ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں کہ لوگوں کو جینے کے قابل نہیں رہنے دیتے. اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کرو غیبت نہیں ہے، آپ سامنے کرو تانا نہیں ہے، بدگوئی نہیں ہے. تو مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے. سادہ یہاں تک حالات ہو چکے ہیں کہ اتنی صریحاً نافرمانیاں جن کو قرآن حدیث نافرمانی کہتی ہے، اس کے بارے میں سمجھتے ہیں ہم نے تو یہ ویسے ہی بات کی تھی، ہمارا تو کوئی مطلب نہ تو اصلاح تھا نہ بگاڑ تھا، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی. بات یہ ہے کہ ویسے ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جاہلیت کی بنیاد پر کی تھی. تو بات یہ ہے کہ یعنی اسکولوں کے اندر جو بلنگ ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے، لا بننا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے، عدالتوں میں سزا ہونی چاہیے، اسکولوں میں سزا ہونی چاہیے. اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے ٹیچرز کو اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے
اسکول انتظامیہ کو محنت کرنی چاہیے. کالج میں, یونیورسٹیز میں کتنے بچے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور اب تو یہ تعداد اتنی بڑھ گئی. اور آپ یہ دیکھیں بین الاقوامی طور پر بلنگ منائی جاتی ہے 1 اپریل کو. آپ دوسرے کو پھول بنا کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ شاندار کارنامہ انجام دیے, اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹک ٹاک پہ دیکھیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, باقی جگہوں پہ. اب تو اس کا نام پرینک ہو گیا نا. جی, مطلب آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اٹس پرینک. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور پرینک کتنا لائٹ ورڈ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے.